میرے قابل قدر بزرگوں، پردہ نشین خواتین اسلام، پھول کی پنکھڑیوں کے مانند عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ہم اور آپ سب مل کر پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بیکس فنا میں درود و سلام کا نذرانہ عقیدت و محبت کے ساتھ پیش کریں۔ پڑھیے بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا شفیع۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قرآن مجید میں فرماتا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دی اور دین اسلام کو تمہارے لیے پسند کر لیا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ حضور سے فرماتا ہے کہ میں نے دین اسلام کو پسند کر لیا، تو ہمیں بھی دین اسلام کو پسند کرنا چاہیے، کیونکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے۔ اور جو لوگ دین اسلام کو پسند کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مقرب بنا دیتا ہے اور مرتبہ قطبیت پر فائز فرما دیتا ہے۔ جیسے کہ کسی شخص نے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ کو قطبیت کا مرتبہ کب اور کیسے ملا، تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں علم پڑھا کر قطب بن گیا ہوں۔ اس بات سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ علم دین اور علم دنیا دونوں ہی بے حد ضروری ہیں، اور بے علم والے کی زندگی ایسی ہے جیسے ایک بند اندھیری کوٹری جس میں کچھ نظر نہیں آتا۔ ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پہلی وحی غار حرا میں نازل ہوئی، اور الحمدللہ میں وہاں پر جا کر آئی اور میں نے 2 رکعت نفل نماز بھی پڑھی۔ اللہ ہم سب کو وہاں جانا نصیب کرے، آمین یا رب العالمین۔ تو میں یہ عرض کر رہی تھی کہ حضور پر پہلی وحی غار حرا میں نازل ہوئی، اقرا بسم ربک الذی خلق، یعنی پڑھو رب کے حکم سے۔ اور اب میں جو آپ سے واقعہ بتانے جا رہی ہوں تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ علم دین کے اور کیا کیا فائدے ہیں۔ تو شیطانوں کا سردار جو کہ عصر کے نماز کے بعد اپنا تخت دریا کے کنارے لگا کر بیٹھتا ہے اور باری باری سے اس کے چیلے سامنے آ کر بتاتے ہیں کہ آج انہوں نے کیا کیا کیا۔ ان میں سے ایک چیلا بولتا ہے کہ سردار آج میں نے ایک کو شراب پلوائی، دوسرا بولتا ہے کہ آج میں نے لڑائی کرائی، اور تیسرا بولتا ہے کہ آج میں نے گالی دلائی۔ اس میں سے ایک چھوٹا بچہ اٹھ کر بولتا ہے کہ سردار آج میں نے ایک بچے کو مدرسے میں پڑھنے سے روکا۔ تو شیطانوں کا سردار کھڑے ہو کر خوشی سے بولتا ہے واہ تو نے کیا ہے کام۔ تو باقی سبھی بولتے ہیں کہ سردار ہم نے بھی تو گناہ کرائے ہیں، ہم نے بھی تو کام کیا ہے، ہمیں ایسی شاباشی کیوں نہیں ملی۔ تو شیطانوں کا سردار بولتا ہے کہ کیا تم دیکھنا چاہتے ہو کہ اس نے کیا کیا ہے؟ تو بولے ہاں ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو شیطانوں کا سردار انہیں فجر کے نماز کے وقت مسجد کے سڑک کے کنارے لے کر کھڑا ہو گیا۔ تبھی وہاں سے ایک عابد گزرا، عابد مطلب عبادت کرنے والا، اور شیطانوں کے سردار نے عابد کو روک کر اس سے پوچھا کہ کیا میں آپ سے کچھ چند سوالات کر سکتا ہوں؟ تو عابد بولا کہ ہاں ضرور کر لیجئے، لیکن میری نماز کا وقت نکلا جا رہا ہے۔ تو شیطان ایک شیشی نکال کر بولتا ہے کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس پوری کائنات کو شیشے میں بند کر سکتا ہے؟ تو وہ عابد بولتا ہے کہ اتنی بڑی کائنات، اتنا بڑا آسمان، اتنا بڑی زمین، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا کیسے کر سکتا ہے، چھوٹی سی شیشے میں کیسے بند کر سکتا ہے؟ تو شیطانوں کا سردار بولتا ہے کہ بس اتنا ہی پوچھنا تھا، اب آپ جائیے۔ تبھی وہاں سے ایک عالم صاحب آتے ہیں اور ان سے بھی شیطانوں کا سردار یہی پوچھتا ہے۔ تو عالم صاحب بولتے ہیں کہ کیا تم شیطان تو نہیں ہو، کیونکہ یہ تو بہت بڑی شیشی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو سوئی کے نوکے پر بھی پوری کائنات کو بند کر سکتا ہے۔ تو شیطانوں کا سردار بولتا ہے کہ جائیے بس اتنا ہی پوچھنا تھا۔ تو شیطانوں کا سردار اپنے چیلوں کو بلا کر ان سے کہتا ہے کہ کیا تم نے دیکھا بے علم والے کا اور ایک علم والے کے بیچ کا ان میں جو فرق نظر آیا؟ کیا تم نے دیکھا بے علم والا جو کہ اس نے کفراتی کلمات تک بول دیا، خدا کی قدرت کا انکار تک کر دیا، اور جو علم والا تھا تو اس نے ان سب چیزوں کو اپنے آپ کو بچایا اور گناہ کرنے سے اپنے آپ کو بچایا۔ اب میں آپ سب سے یہی درخواست کرنا چاہوں گی کہ آپ اپنے بچوں کی دینی تعلیمات پر بھی غور دیجئے، کیونکہ وہ ان کے لیے اتنی ہی ضروری ہے، اتنی ہی امپورٹنس ہے جیسے کہ دنیاوی تعلیم ہے۔ کیونکہ دنیاوی تعلیم ہم سبھی جانتے ہیں کہ وہ کتنی ترقی کر چکی ہے اور سبھی کے لیے ضروری ہے اسے حاصل کرنا، لیکن دینی تعلیمات بھی ہمارے لیے اتنی ہی حاصل کرنا ضروری ہے جتنی دنیاوی تعلیمات، بلکہ اس سے زیادہ ہونی چاہیے۔ کیونکہ دیکھا جائے تو دینی تعلیمات ہمیں بہت زیادہ سکھاتی ہے، جیسے کہ بڑوں کا ادب کرنا، چھوٹوں سے محبت کرنا، اور باقی سارے فیملی ممبرز کے حقوق جو ہیں وہ بھی سکھاتی ہے، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں دینی تعلیمات سکھاتی ہے، اور یہ ہمارے دنیا میں نہیں بلکہ آخرت میں بھی کام آئے گی۔
تو آپ سب اپنے بچوں کی دینی تعلمات پہ بھی دھیان دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم